الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نائب رسول اور خلیفہ بلا فصل اصدق الصادقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما جہت شخصیت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اس کے بعد مکہ کے اندر 13 برس نبوی زندگی ہے اور قرآن کا بیشتر حصہ مکہ کے اندر نازل ہوا، اور مکہ کے اندر جتنے غلام مسلمان ہوتے تھے تو ان غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کرتے تھے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو گرمیوں کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دینا اور تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر لٹا دینا، انگاروں کے اوپر لٹا دینا، اور پھر اوباش لڑکوں کو پیسے دے کر ان غلاموں کو ریت کے اوپر پتھروں کے اوپر گھسیٹنا، یہ کفار مکہ یا سرداران مکہ کا انتہائی خوبصورت مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جور و ستم دیکھتے تھے اپنے غلاموں کے اوپر تو اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے کہ صدیق، اس غلام کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ خرید لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار ایسے مواقع ہوتے تھے کہ غلام کو خریدتے اور آزاد کر دیتے تھے۔ غلام کو خریدنا اور آزاد کرنا سب سے سر فہرست نیکی ہے۔ اسلام کے اندر جو حدیں لگتی ہیں یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھئی غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد اس لیے کہ انسانیت غلامیوں کی پستیوں میں نہ رہے، انسان کے اندر حریت ہوتی ہے تاکہ یہ آزاد سانسیں لے سکے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو آزاد کروایا اور آزاد کیا خرید کر جو نسلوں سے غلام چلے آ رہے تھے۔ گویا کہ وہ غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آگے ان کی جتنی نسلیں آئیں وہ آزاد انسانوں کی آئیں۔ پھر آزاد انسان کے احکام بھی الگ ہیں اسلام کے اندر، تو ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تسکین، عاشقوں کی تسکین کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کا جس شخص کے اوپر اجماع ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مقرر کرنے کے لیے اور خلیفہ مقرر کرنے کے لیے، تو وہ ایک ہی ذات تھی۔ پورے 1.25 لاکھ کم و بیش اصحاب کرام میں سے ایک شخص کے اوپر نظر جا کے رکتی تھی، وہ حضرت ابوبکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت اور کردار کے اندر اس طرح ڈھل چکے تھے کہ دیکھنے والے آ کے پوچھتے تھے کہ تم میں سے رسول کون ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں کے اوپر بالخصوص مدینے میں آتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتار کے اوپر سیبان بنایا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ غلام یہ ہے اور آقا یہ ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی شخص سے، کسی بھی ذات سے، کسی شخصیت سے محبت اور پیار کرتے ہیں اور آپ کے پیار اور محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو آپ اس شخصیت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت، ہر پہلو، ہر عمل اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ آج ضرورت ہے اسی شے کی۔ نعرے مارنا، نعرے لگانا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا بہت سوکھا کام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی جینا بڑا اوکھا کام ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ ایک دن زندگی کا، صرف ایک دن آپ نے رسول جیسا جیے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ بولتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انداز اپناتے تھے، تو میرے اور آپ کے پاس جواب
کیا ہوگا ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک نمونہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو بدرجہ اتم ان کے اندر سخاوت تھی، جو غریب، مسکین اور لاچار لوگوں کو غلامیوں کی زندگی سے نکال کے آزادی کی راہیں دکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر سخاوت لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسکین، غریب، لاچار اور دکھیاری جو لوگ ہیں ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔